ادب فیسٹیول میں مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. میڈم تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ پاکستان کے اندر وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت بات ہوتی رہتی ہے. کتنا سفر طے کر لیا آپ کی نظر میں ان 75 سالوں میں ہم نے؟ بہت زیادہ، اور بہت ہی مثبت پازیٹیو آپ اسے کہیے کہ دیکھیں ہر معاشرے کے اپنے رسوم ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ تعلیم کا فقدان ہے. اور وہ صرف عورتوں تک اب محدود نہیں ہے، مرد بھی، بچے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو لیکن جب ترجیح کی بات آتی ہے تو ماں باپ لڑکے کو تو بھیج دیں گے، لڑکی کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں. اور خاص طور ابھی تک بھی دیہی علاقوں میں یہ بات چل رہی ہے. لیکن کافی ہم لوگ آگے بڑھے ہیں. پہلے خال خال اسکول ہوتے تھے کہیں لڑکیوں کے، اب ضرورت بن گئے ہیں لڑکیوں کے اسکول. اور دیہات میں جائیں، گاؤں میں جائیں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں کا اسکول بنا دیں. تو ایک یہ چیز تو آئی ہے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھیے اس میں ہمیں خوش ہو کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی سفر بہت طویل ہے. اس میں عورت کے حقوق کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو آپ انسان سمجھ کے اس کو ٹریٹمنٹ دیں، اس کو ٹریٹ کریں. اگر بچی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر سب لوگ ظلم و زیادتی کریں. اس کو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ وہ برتنا چاہیے. باپ جتنی پیار سے بچی کو دیکھتا ہے شاید اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. ہم بابا کو چمٹ جاتے تھے اور بابا ہمیں اتنی محبت دیکھتے تھے، بیٹے کو بھی بہت. لیکن بیٹیاں ایک الگ جگہ بنا لیتی ہیں اپنی. تو ان بیٹیوں، پیاری بیٹیوں کو آگے چل کے ان کے حقوق سے محروم کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک جو ہے ہمیں اپنے ذہن کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ کے ارشادات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ یقیناً ترقی کرے گا. آپ عورت کو ہٹا کے، چھپا کے، پیچھے دھکیل کے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. لیکن اس قسم کی باتیں تو مسجد و ممبر سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تعلیمی نصاب میں بھی ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اس کے اثرات اس نہج پہ نظر نہیں آتے جتنے آ جانے چاہیے تھے. اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں مسجد و ممبر سے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہاں ہم اسرائیل کو برا بھلا کہیں گے، ہم امریکہ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن معاشرے کی تربیت کیا ہونی چاہیے. مجھے ابھی بھی اس چیز کا انتظار ہے کہ جمعے کے خطبے میں یہ کہا جائے کہ آپ اپنی عورت کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آؤ. اس میں یہ کہا جائے کہ درخت پیدا کرو، اگاؤ. یہ اس طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو. کھانوں میں کیوں گند ملاتے ہو، کوئی یہ بات نہیں کرتا. یہ آپ کی بنیادی چیزیں ہیں. آپ قرآن پاک پڑھیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اچھا سلوک کرے اپنے ماں باپ کو تو اف بھی نہ بولو. لیکن پڑوسی کو پہلے پوچھو، اپنے رشتہ داروں کو پوچھو، پڑوسیوں کو پوچھو، مسافروں کو پوچھو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہیومن رائٹس ہے نا، اخلاق ہے نا، اخلاقیات ہیں. اب آپ کہتے کہ باہر نظر نہیں آتا تو آپ یہ دیکھ لیے کہ آپ کا معاشرہ کتنا نیچے گرا ہے. کیوں آئی ہے یہ گراوٹ؟ کیوں آئی ہے آپ کے پاس کرپشن؟ کیونکہ اوپر جو حکمران ہوتا ہے اس کی باغ ڈور جب چلتی ہے غلط تو نیچے وہ چیزیں آتی، وہ نیچے آتی ہیں اوپر سے. اور آپ یہ توقع کریں کہ ہر وہ کہتا ہے جب یہ چور ہے تو پھر میں نے کر لی تو کیا ہوا. یہ اس طرح سے چیزیں کلٹیویٹ ہوتی ہیں، اس طرح سے ادھر سے ادھر جاتی ہیں. تو جب تک اوپر کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ کے گھر کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، ہم یہی نقصان اٹھاتے رہیں گے. ادب فیسٹیول کی ایکٹیویٹی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت مثبت اور بہت فرق لانے والی، جس میں آپ کی شناسائی کتابوں سے ہوتی ہے، اچھے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. یہ بچیاں دیکھیے اسکول کی، انہوں نے ہمارا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن آج شاید کچھ سن کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں. تو بڑا فرق پڑتا ہے ان ایکٹیویٹیز سے. اور امینہ سید صاحبہ کو بہت مبارکباد، جنہوں نے حوصلہ کر کے پتہ نہیں کب سے وہ یہ کام کر رہی ہیں، دوست ہیں ہماری. لیکن ادب فیسٹیول کے نام سے یہ 5واں ہے اور بہت کامیاب. تھینک یو ویری مچ.